دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان اور بھارت کی زیرو لائن پر موجود ایک گاؤں کے بارے میں بتایا جائے گا جسے گنڈا سنگھ کے نام سے یاد رکھا گیا۔ دراصل جب پاکستان اور بھارت پر انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو یہاں ایک آدمی گنڈا سنگھ رہتا تھا جس کے نام پر ہی اس گاؤں کا نام گنڈا سنگھ رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب 1947 میں ہندوستان تقسیم ہوا تو اس کا آدھا بھارت جبکہ دوسرا آدھا حصہ پاکستان کی حدود میں چلا گیا۔ پاکستان کے حصے میں آنے والا گاؤں بہاول نگر پنجاب کا حصہ بن گیا اور جبکہ بھارت کے حصے میں چلے جانے والا گاؤں راجستھان کا حصہ بن گیا۔ بات اگر گنڈا سنگھ گاؤں کی لوکیشن کی جائے تو یہ لاہور شہر سے 58 کلومیٹر دور قصور ڈسٹرکٹ میں موجود ہے۔ اگر آپ قصور سے آگے جائیں تو آگے ایک روڈ جاتا ہے جو انڈیا کی طرف جاتا ہے اور یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہی بھارت کا بارڈر دکھائی دیتا ہے اور پھر اس کے آگے بھارت کے مختلف قسم کے دیہاتی علاقے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ گنڈا سنگھ جائیں تو اس سے تھوڑا سا ہی آگے جانے پر ایک گھنا جنگل دکھائی دیتا ہے۔ اس جنگل کو کراس کیا جائے تو یہاں آپ کو بھارت کی فصلیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان فصلوں میں روزانہ بھارتی لوگ آتے ہیں اور یہاں کاشتکاری کا کام کرتے ہیں۔ بھارتی لوگوں کی کچھ زمینوں کا حصہ پاکستانی حدود میں بھی آتا ہے۔ جب یہ کاشتکاری کرنے پاکستانی حدود میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھارتی فوج کے چند سپاہی بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سبزیاں اگاتے ہیں اور گندم وغیرہ کا کام کرتے ہیں اور پھر شام ہوتے ہی واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کام پاکستان کے لوگ اپنے ایریا میں کھڑے ہو کر دیکھتے بھی ہیں، جو کہ واقعی ایک دلچسپ نظارہ ہے۔ 1986 تک گنڈا سنگھ کا گاؤں انڈیا پاکستان کا مین بارڈر کہلاتا تھا۔ 60 اور 70 کی دہائی میں یہ گاؤں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کراسنگ کی ایک اہم سڑک تھی، لیکن اب اس کی جگہ واگا بارڈر نے لے لی ہے جو کہ اس گاؤں سے تھوڑا آگے شمال کی طرف ہے۔ ناظرین، اگر گنڈا سنگھ کے جنگلات سے باہر نکلا جائے تو یہاں ایک خوبصورت ندی نظر آتی ہے۔ اس ندی کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا سارا پانی پاکستان کی حدود سے نہیں بلکہ بھارت کی حدود سے آتا ہے۔ گنڈا سنگھ گاؤں میں جتنی بھی فصلیں ہیں، ان فصلوں میں جتنا پانی استعمال ہوتا ہے یہ سارا پانی اسی ندی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 1970 سے بھی پہلے کے اس گاؤں میں رہائش پذیر ہیں۔ بات اگر ان کے رہن سہن کی جائے تو آج بھی اس گاؤں میں کچے مکانات ہوتے ہیں جو کہ بالکل زیرو لائن پر موجود ہیں۔ اگر آپ ان گھروں سے چند قدم بھی آگے بڑھائیں گے تو آپ بھارت کی حدود میں چلے جائیں گے۔ دوستو، اب گاؤں میں موجود ایک نہر کی بات کرتے ہیں جو سیدھی بھارت سے آتی ہے اور پھر پاکستان کی حدود سے گھوم کر بھارت چلی جاتی ہے۔ یہ نہر پاکستان اور بھارت کے بالکل درمیان میں واقع ہے، یعنی کہ اس نہر کے ایک طرف بھارت اور دوسری طرف پاکستان ہے۔ یہ نہر ان دونوں ممالک کے بارڈر لائن بھی کہلاتی ہے۔ یہ نہر اب خشک ہو چکی ہے اور گاؤں والے بتاتے ہیں کہ بھارت جب چاہے یہ نہر کو بند کر دیں اور جب چاہے اس کا پانی چلا دیں۔ گنڈا سنگھ کا گاؤں آج بھی آباد ہے۔ اگر آپ کبھی قصور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جائیں تو آپ گاؤں کا وزٹ ضرور کریں۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی کی وجہ آپ ہے۔ اب بند ہونے والے یہ بارڈر کبھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کراسنگ کا مین راستہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھارت گئے تھے تو انہوں نے اس بارڈر کو دوبارہ کھولنے کا عندیہ دیا تھا، جس پر تاحال عمل نہیں ہو سکا۔